اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے مبارک نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت فنجم، مضمون اردو، تاریخ 9 اگست 2020، عنوان اردو گرامر اسم ضمیر کی اقسام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ہمارے بک کا جو فرسٹ سیمسٹر ہے ان میں تقریباً 8 اسباق کمپلیٹ ہو چکے ہیں ود مشقی سوالات۔ تو ہم نے گرامر کو شروع کیا تھا اور گرامر میں بہت کچھ ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارے جتنے بھی گرامر کے پچھلے لیسن ہیں وہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اردو گرامر کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم ضمیر اور اسم ضمیر کی اقسام۔ تو تقریباً 7 اقسام ہیں، آج ہم صرف 3 کو ڈسکس کریں گے بائی ڈیٹیل، جو ڈیٹیل کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ اور بہت ہی انتہائی انٹرسٹڈ ٹاپک ہے۔ لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے اسم نکرہ کے اقسام کو پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی بتایا تھا بچوں کہ اسم نکرہ کے 9 اقسام میں سے ہم نے 6 کو ڈسکس کیا تھا، باقی 3 کو ہم نے اسکپ کیا تھا۔ جو 6 اقسام ہم نے جو ڈسکس کیے تھے، اس میں سے پہلا اسم ذات تھا، یعنی اسم ذات وہ اسم جو جس سے ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیزوں سے الگ پہچانی جائے۔ پھر ہم نے اسم فاعل کے بارے میں پڑھا کہ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے۔ پھر ہم نے اسم مفعول کو پڑھا، یعنی وہ اسم جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پھر ہم نے اسم حالیہ جو یعنی وہ اسم جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ پھر اسم معاوضہ کو جو کسی خدمت یا معاوضے کا نام ہو۔ پھر آخر میں ہم نے اسم صفت کو پڑھا جو کسی چیز کی خصوصیت یا اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے۔ گوٹ اٹ؟ تو یہ جو اسم نکرہ کے جو اقسام تھے وہ ختم ہو گئے، اور آج کا جو ہمارا ایک نیا روح ہے، نیا چیپٹر ہے، وہ اسم ضمیر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسم ضمیر، سب سے پہلے ہمیں اسم ضمیر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم ضمیر کیا ہے۔ پھر اس کے اقسام ہے، ٹوٹل 7 اقسام ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم ان میں سے 3 کو پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں اسم ضمیر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اسم ضمیر کیا ہے۔ جب ہمیں اسم ضمیر کے بارے میں پتہ لگے تب ہمیں اس کے اقسام آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال کی جائے وہ مرجع کہلاتا ہے۔ وہ مرجع کہلاتا ہے۔ اچھا، اسم ضمیر کی ڈیفینیشن میں 2 باتیں ہمیں سامنے آئیں۔ ایک، یعنی وہ کلمہ جو کسی اسم، کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ پر استعمال ہو۔
اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پیارے بچوں، اسم ضمیر کے ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ آپ لوگوں کو میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ اگر یاد ہے تو، نہیں یاد ہے تو چلو آج پھر ریمائنڈ ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی مثالوں سے سمجھتے ہیں تو اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر، جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے مدرسے جاتا ہے، استاد صاحب بھی اس کی عزت کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ جو مثال ہے اس میں یہ جمیل ہے بچوں۔ یہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اسم میں نے آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ اسم کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو یہ کسی شخص کا نام ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اسم، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے جملے میں یہ ہو گیا وہ۔ تو اسم ضمیر کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا کہ کسی شخص یا چیز، جگہ یا چیز کے نام کے بجائے، تو یہ جو ہے یا جگہ، تو جب کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا اسم ضمیر۔ ظاہر سی بات ہے، ڈیفینیشن سے واضح ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی آپ لوگ خود سوچیں، یہاں پر جمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جمیل کا نام لیا ہے ہم نے، یہاں پر بھی جمیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن جمیل چونکہ بار بار ہم نام نہیں لیتے تو دوسرے جملے میں ہم نے جمیل کے جگہ وہ اور تیسرے میں اس کو استعمال کیا ہے۔ اس اور وہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر ہیں۔ تو ابھی ان فقرات میں وہ اور ان ضمیریں ہیں جو جمیل کے بجائے استعمال ہوئی ہیں، اور جمیل ان کا مرجع ہے، یعنی مرجع عام طور پر ضمیر سے پہلے آتا ہے۔ اچھا، مرجع کیا ہوتا ہے؟ جس کے بجائے، یعنی جو اسم ہوتا ہے اس کو مرجع کہتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو یہ تو اسم ضمیر ہو گیا۔ ابھی جو اقسام ہیں، ضمیری شخصی، ضمیری موصولہ اور ضمیری استفہام، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے ضمیری شخصی۔ ضمیری شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، جیسے طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، مثلاً طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے، ماں باپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ ان جملوں میں اس جملے میں وہ اس شخصی ضمیریں ہیں، شخصی ضمیریں ہیں، یعنی جو کسی شخص کے لیے بولا جائے، چیز جگہ کے لیے نہیں۔ جب شخص کے لیے بولا جائے تو یہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھنا، یہ تو میں نے یہاں پر نہیں لکھے ہیں، یہاں پر ضمیری شخصی پھر تین حالتوں میں ہوتا ہے۔ جب واحد حاضر ہوتا ہے، واحد متکلم اور غائب ہوتا ہے، تو پھر ہم جو متکلم بات کرتا ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ غائب ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو ہمارا دوسرا ہے ہمارے پاس وہ ہے ضمیری موصولہ۔ ضمیری شخصی ہو گیا۔ ضمیری موصولہ کیا ہے؟ ضمیری موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔ اچھا، ضمیری موصولہ میں کیا ہوتا ہے؟ ضمیری موصولہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اسم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسم کا بیان ہوتا ہے، اسم کے بارے میں معلومات ہوتا ہے کہ اسم کیا کرتا ہے، اسم کی حالت کیا ہے، ہمیں اسم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی وہ ضمیر جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے۔
سمجھ میں آ گئی بات؟ مثلاً جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. ابھی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیری موصولہ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ لڑکے کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اس لڑکے کے بارے میں بیان ہے، تو ہمیں لڑکے کی طرف متوجہ کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے لڑکے کو. اس جملے میں جو لڑکے کے لیے آتا ہے، چنانچہ جو ضمیری موصولہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ہمارا جو تیسرا ہے ہمارے پاس وہ ہے ضمیری استفہام. ضمیری استفہام کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو استفہام یعنی پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں. کویسچن، آپ لوگ اس کو انگلش میں انٹراگیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. اچھا، اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ضمیری استفہام کے اندر پھر 3 چیزیں اور ہیں. ایک ہے ضمیری استفہاری، دوسرا ہے ضمیری اقراری، اور تیسرا ہے ضمیر انکاری. یعنی استفہاری میں کسی خبر کے بارے میں، اور اقراری میں کسی بات کے بارے میں، اقرار کے بارے میں، اور انکار میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چور نہیں، آدمی ہے، آدمی نہیں کوئی اور ہے، یہ اس طرح کے. لیکن ہمارا کام جو ہے وہ ضمیر استفہام سے ہے. یعنی وہ ضمیر ہے جو استفہام یعنی پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں. مثالوں سے سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور بات، جاندار اسما کے لیے، یعنی جاندار کی جو چیزیں ہیں، جانداروں کے لیے جو سانس رکھنے والے ہیں، اس میں کون کس کو استعمال کرتا ہے، اور غیر جانداروں کے لیے ہم کیا کی استفہام یا ضمیر استعمال کرتے ہیں. مثلا کون ہو، کس نے بلایا، کیا چیز پڑی ہے. کویسچن ہے نا، سوال یا نشان آگے لگا ہے، سوال ہوا ہے، کویسچن ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کے علاوہ کون سا اور کتنا بھی ضمائر استفہام ہے، یہ بھی ہے. اچھا، تو سمجھ میں آ گیا نا ضمیر استفہام. پھر سے اسم ضمیر کیا ہے؟ اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، اسم ضمیر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جمیل اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویر مدرسے جاتا ہے، تو یہ وہ جو ہے یہ اسم ضمیر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور جس کے بجائے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو اسم ہوتا ہے جس کے بجائے استعمال ہوتا ہے، وہ مرجع کہلاتا ہے. دوسرا جو ہمارا ہے وہ ہے ضمیر شخصی، یعنی پہلا قسم ہے اسم ضمیر. وہ کیا ہے؟ ضمیر شخصی کیا ہے؟ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو. مثلا طاہر بہت اچھا لڑکا ہے، وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا ہے. ابھی طاہر جو ہے وہ شخص ہے، نہ چیز ہے نہ جگہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ضمیری شخصی ہے. نام سے بھی ظاہر ہے، بہت ایزی ہے. اچھا، دوسرا جو ہے ہمارے پاس ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اس کے اسم کا بیان ہوتا ہے. یعنی جب ضمیر موصولہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں اسم کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. مثال کے طور پر جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. ابھی جو ہے ضمیر موصولہ ہے، لڑکا محنت کرتا ہے، تو لڑکا اسم ہے، تو اسم کے بارے میں یہ محنت کرنا جو ہے اس کے بارے میں بیان ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ لڑکا محنت کرتا ہے، کام چور نہیں ہے، تو کامیاب ہوگا. اچھا، جو لاسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ضمیر استفہام. ضمیر استفہام یعنی وہ ضمیر ہے جو استفہام یعنی پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں، جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہیں. اور یہ جو ہے اس میں ایک خیال کرنا کہ جو جاندار ہے اس کے لیے ہم کون اور کس نے لایا، یہ کس کا ہے، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، یہ اسی طرح کا جو ہے. ابھی آپ سوچیں گے میں نے کہا کہ تم کون ہو، تو کون
جاندار کی طرف اشارہ ہے کہ تم کون ہو، تو تم تو بندہ تو جاندار ہوتا ہے نا انسان، اور تمہارا نام کیا ہے، نام کے بارے میں پوچھا تو نام تو بے جان چیز ہے، تو کیا میں نے استعمال کیا. تو یہ یاد رکھنا کہ جاندار اسما کے لیے کون اور کس، اور بے جان کے لیے کیا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے ہمارا یہ لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ہم اسم ضمیر کے باقی جو 4 اقسام ہیں اس کو پڑھیں گے. اچھا، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، گرامر کا ٹاپک انٹرسٹڈ لینا ہے، کمنٹس بھی ضرور کیا کرے، بتایا کرے کہ سر مجھے یہاں پر سمجھ آ رہی ہے، یہاں پر نہیں آ رہی ہے، یہاں پر مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی کویسچن ہے. تو کوئی بھی جو بھی ہو تو بتایا کریں، چھپ نہیں رہنا ہے. کیونکہ یہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو گرامر کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنے بھی لیسن ہے، یہ بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ ہیں. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بک کا سبق امپورٹنٹ نہیں ہے، بک کا سبق بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ گرامر اس طرح کا ہے کہ جب آپ 6 کلاس میں جاؤ گے، 7 میں جاؤ گے، 8 میں جاؤ گے، 9 میں جاؤ گے، 10 میں جاؤ گے، یہی اسم ضمیر ہوگا، یہ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہی سمجھایا تھا کہ اسم ضمیر یہ ہے، شخصی ضمیر یہ ہے، موصولہ یہ ہے، استفہام یہ ہے، اسم ذات یہ ہے، اسم فاعل یہ ہے. ابھی ہم بڑے ہیں، ہم ٹیچر بن گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہی ہے، بدل نہیں گئی ہے. تو یہ جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں بھی پروموٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. جب آپ آگے جاؤ گے نا، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گے. تو اس کو انٹرسٹڈ لینا ہے، اس کے لیے ایک الگ کاپی اپنے پاس رکھ کے اس میں نوٹ کیا کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ہوم ورک ہے تو ہوم ورک میں بس اس طرح کریں نا کہ اسم ضمیر کی تعریف یاد کر کے لکھیں. اسم ضمیر کی تعریف یاد کر کے لکھیں یا وائس میں بھیجیں، جو بھی آپ لوگوں کو ایزی ہوں. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ پیارے بچوں.